بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح جو ایک سیب کھا لیتا ہے وہ زندگی بھر فالج کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ ایک پاؤ لیں، اس میں 3 سے 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کریں۔ ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہیں، جن میں قوت برداشت نہ ہو، غیر ذمہ دار اور کم سن، ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے چہرے پر بیسن کا پاؤڈر لگا دیں اور سونے سے کچھ دیر قبل دھو لیں۔ سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جرابیں مت پہنیں۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سوئیں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل لگاؤ۔ دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھو، اس سے بہت سکون محسوس کریں گے۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھایا کرو۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد 7 منٹ میں سو جاتی ہے؟ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ خواب میں انار کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ کثرت سے بیسن والی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کمر کا درد نہ جاتا ہو تو رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص لے کر مالش کریں۔ چند روز مسلسل ایسا کرنے سے یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں، اس سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال مضبوط، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ انار کا رس بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔
زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد پخانہ آئے تو یہ معدے میں کمزوری کی علامت ہے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت گھڑی کو دیکھ کر وقت پر اٹھنے کا ارادہ کر کے سوئیں۔ وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ سانس زیادہ پھولتا ہے تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ 50 سال کے بوڑھے بھی 20 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، کبھی پچھتائیں گے نہیں۔ راز زبان اور حیا۔ جو عورتیں ہاتھ اور پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں ایک بار بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ یا کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ سبزی میں توری بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والا، کھلے ذہن والا اور شکر گزار۔ الرجی میں ادرک کی چائے بہت مفید ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو سونے میں مشکل ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو 40 بار تیزی سے جھپکائیں۔ اس طریقے سے آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو گہری نیند آنے لگے گی۔ ہفتے میں ایک بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں اور 1 مرتبہ انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ بال لمبے گھنے ہو جائیں گے۔ 10 دن تک 1 پیالی انگور کے رس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پیاز استعمال کرو، یہ خون کو پتلا کرتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ چینی کی ڈبی میں 1 عدد لونگ ڈال دو، چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو۔ چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ انڈے کو ابالنے کے فوری بعد اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دینے سے اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی اور دوا بھی۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کے مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔
صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص یہ کام کرے، دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتار دے تو وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے کہ جس میں ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ دانت ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر کے نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جڑتی ہے؟ جو بچے چل نہ سکتے ہوں، جن کی بیک بون کمزور ہو، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے ایک کپ سرسوں کے تیل میں ایک مٹھی لونگ جلا لیں اور اس کو ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا۔ مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہمیشہ شیشے کے برتن یا مائکرو ویو اوون سیف پلاسٹک استعمال کریں۔ زیور پہننے سے کان کا دکھنا، اس کے لیے جب بھی مصنوعی زیور پہننا ہو تو اس کو پہننے سے پہلے کانوں پر تھوڑی سی ویزلین پیٹرولیم جیلی لگا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آتی ہے تو آپ اپنی پسلی کو فریکچر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ الٹے پاؤں چلیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی بگائیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی نکل جائے گا۔ شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈے کر کے نہ کھاؤ، ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ کیکر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ پیس کر سفو بنا لیں اور ایک چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے لاجواب ہیں۔ شوہر کے غصے سے تنگ بیوی یہ ضرور پڑھ لے۔ غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اس کو جب بھی کوئی چیز کھانے کی دو تو اس پر 7 بار بسم اللہ اور 1 دفعہ درود پاک پڑھ کر دم کر کے دو، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر میں درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش دور کرتا ہے۔
پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی میں ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ بچوں پر ماں کی غذا کے اثرات ماں کو چاہیے دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ حامل عورتوں کو تاکید کرو کہ بئی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ عورت انار کھا لے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا اور با اخلاق خوبصورت عقل مند بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھلائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔